اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت آدم علیہ السلام کا واقعہ۔ آپ کا ذکر قرآن مجید میں مندرجہ ذیل مقامات پر ہے۔ سورہ بقرہ، سورہ اعراف، سورہ الحجر، سورہ کاف، سورہ سجدہ اور سورہ رحمان۔ آدم علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے پروردگار عالم جل جلالہ نے اپنے بڑے احسان کے ساتھ فرشتوں کی جماعت میں آدم علیہ السلام کی پیدائش کا ذکر کیا۔ چنانچہ ارشاد ہوا، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً۔ پارہ اول سورہ بقرہ۔ اور جب کہا رب تیرے نے واسطے فرشتوں کے کہ بے شک میں پیدا کرنے والا ہوں زمین میں ایک خلیفہ۔ جب ملائکہ نے یہ سنا تو معلوم کر لیا کہ آدم علیہ السلام خدا کا بڑا برگزیدہ بندہ ہوگا۔ نمبر 1، اس کی پیدائش سے پہلے ہی منادی کر دی۔ نمبر 2، یہ کہ وہ خدا کا نائب ہو کر زمین میں حکومت کرے گا۔ مگر جب فرشتوں کو یہ بھی معلوم ہوا کہ اس کا خمیرہ اور مادہ ایسے اجسام مختلف الاطوار سے ہوگا کہ جن کو قوت شہویہ اور غضبیہ بھی لازم ہے، کہ جس سے خواہ مخواہ بدکاری وغیرہ فسادات ظہور میں آئیں گے، پھر نہایت عاجزی اور انکساری سے سوال کیا کہ الہی، پھر ایسے کو خلیفہ بنانے کی کیا حکمت رہی؟ تیری تسبیح و تقدیس تو اس کے لیے ہم ملائکہ موجود ہے جن میں قوت غضبیہ اور شہویہ کا مادہ ہی نہیں۔ پروردگار عالم نے فرمایا کہ جو کچھ مجھے معلوم ہے وہ تم کو معلوم نہیں۔ خلیفہ کا مطلب یہ ہے کہ یکے بعد دیگرے تمام انبیاء کرام خلیفہ رہیں گے۔ فرشتوں نے اتجعل اعتراض اور حسد کے طور پر نہ کہا تھا، ایک تو پہلے جنات کے حالات دیکھ کر کہا تھا جن کا ذکر عنقریب آنے والا ہے، اور لوگوں میں سب ہی تو نیک نہیں ہوتے بلکہ فسادی بھی ہوتے ہیں، اور فرشتے نوری مخلوق ہے، ان میں حسد، بخل وغیرہ کا تو مادہ ہی نہیں۔ باقی ہر مخلوق خون بہانے والی اور فسادی ہوتی ہے، اس لیے فرشتوں نے کہا تھا، لیکن پروردگار عالم جل جلالہ نے فرمایا کہ باوجود فسادوں کے بھی جو مصلحتیں ہیں وہ میں ہی جانتا ہوں، تمہارا علم وہاں تک نہیں پہنچ سکتا۔ میں جانتا ہوں کہ ان میں انبیاء اور صدیق اور شہداء، عابد زاہد اور اولیاء، نیکوکار، ابرار اور مقرب بارگاہ الہی ہوں گے، اور علماء، صلحاء، متقی، پرہیزگار بھی ہوں گے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ پہلے زمین پر جنات کئی ہزار سال تک حکومت کرتے رہے، سب زمین پر قابض تھے، حیوانات، نباتات سے نفع اٹھاتے اور آسمان پر آتے جاتے تھے۔ پھر جنوں نے فساد برپا کی، خون ریزی شروع کی، پھر پروردگار عالم جل جلالہ نے آسمان دنیا کے فرشتوں کو حکم دیا کہ جنوں کو زمین سے دور کرو تاکہ ان کی آلودگی سے زمین پاک ہو جائے۔ پھر فرشتوں نے خدا کے حکم کے موافق جنوں کو مار مار کر پہاڑوں اور جنگلوں، جزیروں میں پہنچا دیا۔ ابلیس لعین بھی انہی میں سے تھا، اس کا نام عزازیل تھا، اور علم اور عبادات کے سبب سے جنون سے ممتاز اور الگ تھا، اور فرشتوں میں رہتا تھا۔
اور وہ بھی فرشتوں کے ہمراہ آسمان پر گیا اور عذر بنایا کہ میں اور میری اولاد ان فسادوں میں شریک نہ تھے۔ حق تعالیٰ نے اس کو فرشتوں کی سفارش کے سبب سے مارنے اور نکالنے سے محفوظ رکھا۔ پھر شیطان کو یہ طمع ہوا کہ سب جنوں کو مار کر نکالا گیا ہے بغیر میرے، اب میں ان کی جگہ قابض اور مترصف رہوں گا۔ پھر عبادت میں زیادہ کوشش کرنی شروع کی۔ جب آسمان کی طرف سے دنیا کے فرشتوں کو کوئی حکم الہی پہنچتا تو یہ لعین فرشتوں سے بھی پہلے اس کو پہنچتا اور فرشتوں کے ساتھ اس کام کو سر انجام دیتا۔ پھر آسمان و زمین میں اس کی قدر و منزلت اور زیادہ ہو گئی اور اپنے دل میں اس بات کا امیدوار ہو گیا کہ اب دنیا کی خلافت مجھے ملے گی۔ جب خدا کا حکم فرشتوں کو پہنچا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، اس وقت شیطان نے جانا کہ یہ قدر و منزلت خدا مجھے نہ دے گا۔ سب بندگی اور عبادت ریاکاری کی تھی، اس لیے اس کے دل میں حسد جوش گر گیا۔ پروردگار عالم جل جلالہ نے جب آدم علیہ السلام کو پیدا کرنا چاہا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کو فرمایا کہ روئے زمین سے ہر رنگ کی مٹی، سفید، سرخ، سیاہ، شور، شیریں، نرم، سخت میں سے ایک مشت خاک اٹھا کر لا کہ میں ایک مخلوق پیدا کرتا ہوں۔ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام زمین کے پاس گئے اور چاہا کہ ایک مشت خاک اٹھائے تو زمین نے پوچھا کس واسطے اتنی مٹی کم کرتا ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے جواب دیا کہ حق تعالیٰ اس سے ایک مخلوق پیدا کرے گا جو زمین پر رہیں گے، نیک اور بد بھی ہوں گے، عقاب اور ثواب ان کے واسطے ہوگا۔ پھر زمین نے عرض کی کہ میں اللہ تعالیٰ کی عزت کی پناہ پکڑتی ہوں کہ تو مجھ سے مٹی نہ اٹھا، کیونکہ کچھ لوگ نافرمانی کی وجہ سے جہنم میں جلیں گے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام زمین کی فریاد سن کر واپس چلے گئے اور عرض کی کہ الہی، زمین تیری عزت کی پناہ چاہتی ہے، میں تیرے نام کی عزت سے مٹی نہ اٹھا سکا۔ پھر حق تعالیٰ جل جلالہ نے حضرت میکائیل علیہ السلام کو بھیجا۔ پھر زمین کی منت وزاری سے میکائیل علیہ السلام بھی واپس آ گئے۔ پھر پروردگار عالم نے اسرافیل علیہ السلام کو بھیجا، وہ بھی اسی طرح خالی ہاتھ واپس آ گئے۔ پھر پروردگار عالم نے حضرت اسرائیل علیہ السلام کو بھیجا تو اسرائیل علیہ السلام نے زمین کی منت وزاری نہ سنی اور کہا کہ میں اللہ تعالیٰ کے حکم کو تیری منت وزاری پر نہیں چھوڑ سکتا، میں خدا تعالیٰ کا تابعدار ہوں۔ ملک الموت فرشتہ مٹی لے کر واپس آ گیا۔ پھر پروردگار عالم نے روحوں کی قبض کرنے کا کام اسی کے سپرد کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس مشت خاک کو جہاں پر اب کعبہ مکرمہ ہے وہاں رکھو۔ پھر 40 دن اس پر بارش برسائی، 39 دن غم کی بارش اور 1 دن خوشی کی بارش برسائی گئی۔ اسی واسطے ہر آدمی اکثر رنج و غم، فکر و اندیشہ میں مبتلا رہتا ہے اور خوشی بہت کم ہوتی ہے۔ فرشتوں نے خدا تعالیٰ کے حکم کے مطابق اسی خاک کا گارا بنایا، پھر وہ کیچڑ خشک کیا گیا جیسا کہ کمہار برتن خشک کرتا ہے۔
پھر وہ برتن آواز کرتا ہے، پھر اس گارے کو خدا کے حکم سے وادی نعمان جو مکہ اور طائف کے راستے میں عرفات سے متصل ہے لے جا کر فرشتوں نے ڈالا۔ پھر حق تعالیٰ نے اپنے دست قدرت سے اس گارے سے حضرت آدم علیہ السلام کا خوبصورت قالب بنایا۔ پھر فرشتے اس قالب کو دیکھ کر حیران ہو گئے اور اس کے گرد پھرتے رہے، اور ابلیس بھی اس قالب کو دیکھنے کو آیا اور تعجب سے کہا کہ یہ جسم اندر سے خالی ہے اور جگہ جگہ خلل ہے، یہ بغیر سیر ہونے کے پر نہ ہوگا، اور اگر سیر ہو جائے تو پٹ جائے گا اور چلنے پھرنے میں سست ہوگا، اور اس سے کوئی کام نہ ہو سکے گا۔ مگر جب سینہ بائیں طرف سے دیکھا تو کہنے لگا کہ یہ حجرہ بغیر دروازے کے ہے، میں نہیں جانتا کہ اس میں کیا چیز پوشیدہ ہے، شاید یہ وہی لطیفہ ربانی ہو کہ جس کے سبب سے خلافت کا استحقاق حاصل کرے۔ بعض روایت میں ہے کہ وہ قالب 40 سال تک وہاں ہی بے جان پڑا رہا۔ جب پروردگار عالم جل جلالہ نے چاہا تو اس قالب میں روح کو داخل ہونے کا حکم دیا، یعنی داخل ہو جا اے روح اس بدن میں۔ جب روح اللہ تعالیٰ کے حکم سے سر کی طرف سے داخل ہوئی تو جہاں جہاں تک روح پہنچتی گئی وہ خاکی بدن جو ٹیکری کی طرح تھا گوشت پوست ہڈی سے بدلتا گیا۔ جب روح سینہ تک پہنچی تو حضرت آدم علیہ السلام نے اٹھنے کا ارادہ کیا تو وہ وہی زمین پر گر گئے۔ حق تعالی جل جلالہ نے فرمایا وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا، یعنی پیدا کیا گیا انسان جلد باز ہے۔ پھر اسی حالت میں آدم علیہ السلام کو چینک آئی تو الہام الہی سے آدم علیہ السلام نے کہا الحمدللہ، یعنی سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ اس کے جواب میں پروردگار عالم جل جلالہ نے فرمایا یرحمک اللہ، یعنی تیرے پر اللہ تعالی رحم کرے۔ اس کے بعد حکم الہی سے ایک فرشتہ بہشت سے ایک مرصع جوڑا لایا اور آدم علیہ السلام کو خلعت الہی سے مشرف و مکرم کیا اور عزت کے تحت تخت پر بٹھایا۔ وہ جمعۃ المبارک کا دن تھا۔ تفسیر عزیزی میں شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کے تمام بدن میں روح پھیل گئی تو حکم ہوا آدم علیہ السلام کو فرشتوں کے پاس جا اور ان کو السلام علیکم کر، پھر دیکھ کے کیا جواب دیتے ہیں۔ پھر آدم علیہ السلام فرشتوں کی طرف گزرے اور کہا السلام علیکم، تو فرشتوں نے کہا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حکم ہوا کہ یہی کلمات تحیہ تیرے اور تیری اولاد کے لیے ہم نے مقرر کیے۔ پھر آدم علیہ السلام نے عرض کیا کہ خداوند میری ذریت کیا ہے؟ فرمایا کہ ذریت تیری میرے دونوں ہاتھوں میں ہے، ان دونوں ہاتھوں میں سے جس کو تو چاہے اسی میں سے پہلے تجھ کو دکھلاؤں۔ حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کیا کہ میں پہلے دایاں ہاتھ اختیار کرتا ہوں۔ پھر پروردگار عالم جل جلالہ نے اپنا قدرتی دایاں ہاتھ حضرت آدم علیہ السلام کی پشت پر پھیرا تو ان کی پشت سے جس قدر نیک بخت لوگ قیامت تک پیدا ہوں گے ان کی صورتیں حضرت آدم علیہ السلام کو دکھائی۔ پھر دوسرا ہاتھ حضرت آدم علیہ السلام کی پشت پر پھیرا تو بدبختوں کو نکالا اور حضرت آدم علیہ السلام کو دکھلائے۔ آدم علیہ السلام نے اپنی اولاد کی صورتیں دیکھی، ان میں بڑا فرق نظر آیا۔
خوبصورت اور بدصورت، تونگر اور مفلس، لمبے قد، چھوٹے قد، اندھے، لولے وغیرہ وغیرہ۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان سے عہد لیا، لیکن حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت قوی ہے کہ یہ عہد و اقرار جب آدم علیہ السلام کو جنت سے زمین پر اتارا گیا تھا اس وقت لیا گیا، اور مقام اقرار وادی نعمان ہے جو میدان عرفات کے نام سے مشہور ہے۔ اور اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے سب نیک اور بد کی روحوں کو آدم علیہ السلام کی پشت سے نکال کر وادی نعمان میں عہد و پیمان لیا۔ ارشاد فرمایا کہ بتاؤ کیا میں تمہارا رب نہیں؟ سب روحیں کہنے لگی کیوں نہیں، ضرور ہمارا رب ہے، جیسا کہ پروردگار عالم جل جلالہ نے ارشاد فرمایا۔ اور جب آپ کے رب نے آدم علیہ السلام کی پشت سے ان کی اولاد کو نکالا اور ان سے انہی کے متعلق اقرار لیا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، سب نے جواب دیا کہ کیوں نہیں، ہم سب گواہ ہیں، تاکہ تم لوگ قیامت کے روز یوں نہ کہنے لگو کہ ہم تو اس سے بے خبر تھے۔ پروردگار عالم جل جلالہ نے آدم علیہ السلام کی ذریت کو ان کے پشت سے روز ازل میں باہر نکالا، اور انہوں نے اپنے نفوس پر خود گواہی دی کہ اللہ ہمارا رب ہے۔ حضرت ذاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ روز ازل میں جب اللہ نے صلب آدم علیہ السلام کو چھوا تو اس سے وہ روحیں نکل پڑی جو قیامت تک نسل آدم سے ہونے والی ہے۔ پھر ان سے وعدہ لیا گیا کہ عبادت صرف اللہ کی کریں گے اور کسی کو شریک نہ بنائیں گے۔ جب تک یہ اہل میثاق پیدا ہوتے جائیں گے قیامت نہ آئے گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب پروردگار عالم جل جلالہ نے آدم علیہ السلام سے ذریات نکالی تو اس طرح نکلی جیسے کنگھی کرنے سے بال کنگھی کے اندر ہو جاتے ہیں۔ اس میثاق میں فرشتے بھی گواہ تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مروی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ جل جلالہ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کر کے ان کی پیٹھ پر جب ہاتھ پھیرا تو ذریات نکلنا شروع ہو گئی، تو فرمایا کہ فلاں فلاں تو جنتی ہے، کیونکہ اہل جنت ہی کا سا عمل کریں گے، اور یہ دوزخی ہے کیونکہ اہل نار کا سا عمل کریں گے۔ کسی نے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب وہاں طے ہو چکا ہے تو پھر عمل کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ فرمایا اللہ کا وہی بندہ جنت کے لیے پیدا کیا گیا جس کے عمل جنتیوں کے ہوں گے، اور دوزخی وہی ہے جو دوزخیوں کے کام کرے اور اسی عمل پر قبل از توبہ دم ٹوٹے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب روح صلب آدم علیہ السلام سے ظاہر ہوئی تو ہر انسان کے ماتھے پر ایک روشنی چمک رہی تھی۔ تمام نسل کو آدم علیہ السلام کے سامنے پیش کیا۔ آدم علیہ السلام نے دریافت کیا کہ اے رب یہ کون ہے؟ فرمایا یہ سب تمہاری نسل ہے۔ ایک شخص کے چہرے پر بہت زیادہ روشنی تھی۔ آدم علیہ السلام نے دریافت کیا یا رب یہ کون ہے؟ فرمایا یہ داؤد علیہ السلام ہے۔ آدم علیہ السلام نے دریافت کیا ان کی عمر کیا ہے؟ فرمایا 60 سال ہے۔ آدم علیہ السلام نے کہا اے رب میں نے اپنی عمر سے 40 سال اس کو دے دیے۔ لیکن جب آدم علیہ السلام کی عمر ختم ہوئی
ملک الموت فرشتہ آیا تو آدم علیہ السلام نے کہا ابھی تو میری عمر سے 40 سال باقی ہے۔ جواب دیا یہ 40 تو نے اپنے بیٹے داؤد کو نہیں دیے تھے؟ تو آدم علیہ السلام نے انکار کر دیا۔ یہی انکار کی خوان کی نسل میں پڑ گئی، کیونکہ آدم علیہ السلام بھول گئے تھے۔ یہ بھول چوک اب نسل میں بھی ہے۔ آدم علیہ السلام نے اپنی زریعت دیکھی، اس میں بیمار، جزامی، برس والے، اندھے وغیرہ سب تھے۔ انبیاء علیہ السلام سراپا نور تھے۔ میثاق کے عہد پر آسمان اور زمین بھی گواہ ہوئے، تاکہ قیامت کے دن کچھ عذر نہ ہو۔ آدم علیہ السلام نے اپنی ذریت میں غنی، فقیر، خوبصورت، بدصورت سب دیکھے۔ میثاق کے وعدے اور قول، اقرار اور گواہی کو پروردگار عالم جل جلالہ نے حجر اسود میں امانت کر کے رکھ دیا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جو کوئی حج کرے گا حجر اسود اس کی گواہی دے گا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے جب اپنی اولاد دیکھی تو عرض کیا اے رب یہ دنیا میں کس طرح سمائیں گے؟ پروردگار عالم جل جلالہ نے فرمایا کسی کو زمین میں رکھوں گا یعنی مر جائیں گے، اور کسی کو ماؤں کے پیٹوں میں اور کسی کو باپوں کے پشتوں میں رکھوں گا۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، ابو داؤد، ترمذی اور امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے بروایت مسلم بن یسار نقل کیا کہ کچھ لوگوں نے حضرت فاروق اعظم سے اس آیات کا مطلب پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے میں نے سنا ہے کہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، پھر اپنا دست قدرت ان کی پشت پر پھیرا تو ان کی پشت سے جو نیک انسان پیدا ہونے والے تھے وہ نکل آئے، تو فرمایا کہ ان کو میں نے جنت کے لیے پیدا کیا اور یہ جنت ہی کے کام کریں گے۔ پھر دوسری مرتبہ ان کی پشت پر اپنا دست قدرت پھیرا تو جتنے گناہگار بدکردار انسان ان کی نسل سے پیدا ہونے والے تھے ان کو نکالا۔ پھر فرمایا ان کو میں نے دوزخ کے لیے پیدا کیا ہے اور یہ دوزخ میں جانے ہی کے کام کریں گے۔ اور امام احمد کی روایت میں یہ مضمون بروایت ابو داؤد منقول ہے کہ پہلی مرتبہ جو لوگ آدم علیہ السلام کی پشت سے نکلے تھے وہ سفید رنگ کے تھے، اور دوسری مرتبہ سیاہ رنگ کے تھے جن کو اہل دوزخ قرار دیا۔ اور ترمذی میں یہی مضمون بروایت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ منقول ہے کہ قیامت تک پیدا ہونے والی اولاد آدم علیہ السلام سے جو ظہور میں آئی ان میں سے ہر ایک کی پیشانی پر ایک خاص قسم کی چمک تھی، اور ارواح کو ایک چیونٹی کی جسہ میں پیدا فرمایا تھا، اور تمام ارواح کو عقل شعور عطا فرما کر عہد لیا تھا۔ دراصل اسی اقرار نے ہر انسان کے دل میں معرفت حق کا ایک بیج ڈال دیا جو پرورش پا رہا ہے، چاہے اس کو خبر ہو یا نہ ہو، اور اسی بیج کے پل پھول ہے کہ ہر انسان کی فطرت میں حق تعالیٰ کی صحبت و عظمت پائی جاتی ہے۔ اور بعض اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ہیں جن کو وہ اقرار یاد ہے، جیسا کہ حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ عہد و میثاق مجھے ایسا یاد ہے گویا کہ اس وقت میں سن رہا ہوں۔ تخلیق آدم کے بعد آپ کو تمام کائنات سے روشناس کرایا گیا، کیونکہ جب تک ان کو ان تمام اشیاء کا اور ان کے خواص کا علم نہ دیا جاتا تو وہ زمین کی نیابت و خلافت کا فریضہ ادا نہیں کر سکتے تھے۔
اس کی مثال بالکل ایسی ہے کہ جب کسی شخص کو کسی ضلع یا تحصیل کا حاکم بنا جاتا ہے تو اس کو وہاں کے تمام تفصیلی حالات سے آگاہ کیا جاتا ہے، ورنہ وہ حکومت کے صحیح فرائض انجام نہیں دے سکتا۔ اس طرح حق تعالیٰ نے بھی کائنات کی تمام اشیاء اور ان کے خواص حضرت آدم علیہ السلام کو تعلیم فرمائے۔ اللہ نے اس کے بعد وہ چیزیں فرشتوں کو دکھلا کر ان کے نام ان سے دریافت کیے تو انہوں نے اپنے عجز کا اعتراف کیا، کیونکہ نہ وہ اس خدمت کے اہل تھے اور نہ وہ بشری ضروریات سے واقف تھے اور نہ ان کو اس قسم کی چیزیں بتائی گئی تھی، اس لیے ان کو سوائے لا علم لنا کہنے کے اور کوئی چارہ کار نہ تھا۔ جیسا کہ ارشاد ہے، فرشتوں نے کہا کہ آپ کی ذات پاک ہے، ہمیں معلوم نہیں مگر اس قدر جتنا آپ نے ہمیں سکھایا ہے، بلا شبہ آپ بڑے علم والے اور حکمت والے ہیں۔ پھر اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کو مخاطب کر کے کہا کہ تم ان کے نام بتاؤ۔ چنانچہ انہوں نے تمام چیزوں کے نام و خواص بتانا شروع کر دیے۔ اس سے محض حضرت آدم علیہ السلام کی تعلیمی قابلیت کا اظہار تھا، ورنہ ظاہر ہے کہ فرشتوں میں سب باتوں کے سمجھنے کی قابلیت ہی کہاں تھی، جن میں استعداد خیر و شر نہ ہو اور جو انسانی طبیعت کے خوگر نہ ہو، خواہ وہ جنات ہو یا فرشتے، نہ وہ نیابت و خلافت کے اہل ہو سکتے ہیں اور نہ وہ کائنات کے خواص کو سمجھ سکتے ہیں۔ فرشتوں میں تو شر کی صلاحیت ہی نہیں، البتہ جنات میں خیر کی صلاحیت تو ہے، مگر ان میں شر کا اس قدر غلبہ ہے کہ ان میں خیر کی صلاحیت بہت کمزور اور ضعیف ہے۔ لہٰذا انسان ہی اس کا اہل تھا اور اسی کو ہر چیز کا علم دیا گیا۔ نیز اس واقعے سے عالم کی عابد پر فضیلت بھی ظاہر ہو گئی، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک عالم کو عابد پر ایسی فضیلت اور بزرگی حاصل ہے جیسے میری بزرگی ایک معمولی درجے کے مسلمان پر۔ حضرت آدم علیہ السلام کی اس فوقیت اور برتری کے بعد فرشتوں کو حکم دیا گیا کہ وہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرے، جیسا کہ ارشاد ہے، اور جب کہا ہم نے فرشتوں کو کہ سجدہ کرو واسطے آدم علیہ السلام کے، پس سجدہ کیا سب فرشتوں نے، مگر شیطان نے انکار کیا اور تکبر کیا اور کافروں میں سے ہو گیا۔ فرشتوں میں سب سے پہلے حضرت اسرافیل علیہ السلام نے سجدہ کیا۔ شیطان کا سجدہ سے انکار اور مناظرہ۔ پروردگار عالم جل جلالہ نے کہا، اے ابلیس، تو نے سجدہ کیوں نہ کیا جبکہ میں نے حکم دیا تھا؟ جیسا کہ فرمان ہے، کس نے منع کیا تجھ کو جب حکم دیا تھا میں نے؟ کہا شیطان نے، میں آدم سے بہتر ہوں، مجھے پیدا کیا گیا آگ سے اور اس کو پیدا کیا کیچڑ سے، اس سے میں بڑا بھی ہوں اور بڑی عمر والا بھی ہوں اور قوی بھی ہوں اور مضبوط ہوں، آگ مٹی سے قوی ہوتی ہے۔ دوسرے مقام پر ہے کہ شیطان جنوں سے، پس اس نے اپنی رب کی نافرمانی کی، اور تیسرے مقام پر ہے، اور البتہ تحقیق پیدا کیا ہم نے تم کو، پھر صورتیں بنائی تمہاری، پھر کہا ہم نے فرشتوں کو سجدہ کرو واسطے آدم علیہ السلام کے،
پس سجدہ کیا سب فرشتوں نے مگر نہ کیا سجدہ شیطان نے، اور نہ ہوا وہ جھکنے والوں میں سے۔ جب خدا کے حکم سے سب فرشتوں نے حکم کی تعمیل کی تو شیطان نے انکار کر دیا، کیونکہ وہ فرشتوں کی جنس سے نہ تھا، جنات میں سے تھا، اپنی تباہ خباثت اور جبلی سرکشی سے ظاہر ہو گیا۔ پھر خدا تعالیٰ جل جلالہ نے حکم فرمایا کہ میرے حکم کی تو نے مخالفت کی ہے، اب تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے لعنتی ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ شیطان کی ڈانٹ ڈپٹ کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کا علم ظاہر کر کے پھر ان پر اونگ ڈال دی۔ پھر ان کے بائیں پسلی سے حضرت حوا کو پیدا فرمایا۔ تفسیر عزیزی میں ہے کہ فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کی پسلی کو چیر کر حضرت حوا کو نکالا، پھر پسلی کو سی دیا، اور آدم علیہ السلام کو خبر بھی نہ ہوئی۔ جب حضرت آدم علیہ السلام نے آنکھ کھولی تو اپنے خون اور گوشت کی وجہ سے انس اور محبت پیدا ہو گئی۔ پھر پروردگار عالم جل جلالہ کے حکم سے فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام سے جناب سرور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر 10 دفعہ درود پڑھایا۔ پھر پروردگار عالم جل جلالہ نے انہیں آدم علیہ السلام کے نکاح میں دے دیا۔ پروردگار عالم جل جلالہ نے اپنے فضل و کرم سے ارشاد فرمایا، اے آدم، اطمینان سے سب کچھ کھاؤ پیو، تو اور تیری بیوی جنت میں بڑے آرام اور اطمینان سے رہو، صرف ایک درخت کے قریب بھی نہ جاؤ۔ یہ بھی ایک امتحان تھا۔ توریت میں ہے کہ شیطان سام کے منہ میں بیٹھ کر اندر چلا گیا تھا۔ تفسیر حقانی میں ہے کہ روپ بدل کر چلا گیا، ناسے اور مشفق بن کر آدم علیہ السلام کے دل میں خطرہ ڈالا، کہنے لگا، اے آدم، اس وقت تم پر بڑی مہربانی ہوئی، لیکن تمہاری حیات اور بادشاہانہ طور پر سدا رہنے کا کوئی انتظام نہیں۔ اس تمہید کے بعد کہا، لو میں تمہیں اس باغ میں ایک ایسا درخت بتاتا ہوں کہ جس کے کھانے سے ہمیشہ جیتے رہو اور بے زوال سلطنت ملے گی۔ اس درخت کا نام شجرۃ الخلد ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ درخت گندم کا تھا، اور تفسیر عزیزی میں ہے کہ شیطان حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی حوا کے روبرو کیا، پھر کہا، تم جانتے ہو کہ تمہارا کیا انجام ہوگا، اس تعظیم اور تکریم پر فریفتہ مت ہو جاؤ، آخر تمہارے واسطے موت ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا، موت کیا چیز ہے؟ پھر شیطان نے اپنے آپ کو مرنے والے جانور کی شکل بنا کر آدم علیہ السلام اور بی بی حوا کے سامنے لیٹا، جس طرح کہ مرنے والے کی روح نکلتی ہے، ویسی حالت بنا کر غرغرہ کرنے اور ہاتھ پاؤں مارنے لگا، اس حالت میں جیسا کہ روح نکلتی ہے۔ اس حالت کو دیکھ کر آدم علیہ السلام اور بی بی حوا کے دل میں خوف پیدا ہو گیا۔ پھر شیطان نے کہا، اس حالت سے محفوظ رہنے کے واسطے یہی ایک بات ہے کہ اس درخت کا میوہ کھاؤ، پھر تم پر موت نہ آئے گی۔ شیطان کا بیان یہ ہے جیسا کہ ارشاد ربی ہے، کیا نہ بتاؤں میں تم کو ایک درخت کہ اس کا میوہ کھانے سے تم دائمی زندہ رہو گے اور لازوال سلطنت ملے گی۔
تم کو خدا نے اسی لیے اس درخت سے منع کیا ہے۔ شیطان ان کی خوشی اور آرام دے کر حسد میں آیا، مکاری اور فریب سے کام لینا شروع کیا تاکہ جو نعمت اور لباس، حسن و جمال ان کو حاصل ہے اس سے محروم رہ جائیں۔ پھر شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی حوا سے کہا کہ تمہارے رب نے تمہیں اس درخت سے اس لیے منع کیا کہ اگر تم اس کا میوہ کھاؤ تو تم دونوں فرشتے بن جاؤ گے، تم دائمی جنت کے رہنے والے ہو جاؤ گے، جیسا کہ فرمان باری تعالی ہے۔ مگر روکنے کی وجہ یہ ہے یا تم دونوں فرشتے بن جاؤ گے یا ہمیشہ جنت میں رہنے والے بن جاؤ گے جو دائمی سلطنت ہے۔ آدم علیہ السلام نے پھر بھی درخت کا میوہ کھانے سے انکار کر دیا۔ پھر شیطان نے قسم کھائی کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں، جیسا کہ فرمان باری تعالی ہے، اور قسم کھائی ان دونوں کے روبرو کہ بے شک میں تمہارا خیر خواہ ہوں۔ پس قریب سے ان کو نکال لیا۔ فریب کے ساتھ قسم کھائی تو آدم علیہ السلام نے خدا کی قسم پر یقین کر لیا اور میوہ چکھا، جیسا کہ ارشاد باری تعالی ہے۔ پس جب چکھا درخت کا میوہ ظاہر ہو گئے واسطے ان کے شرمگاہ، ان کے پہلی تو نوری لباس پہنا ہوا تھا، ایک دوسرے کے بدن نظر نہ آتے تھے۔ جب کپڑے اتر گئے تو پھر ایک دوسرے کے سامنے بے پردہ ہو گئے۔ ابن عساکر مجاہد سے روایت لایا ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کو نکالنے کا حکم ہوا تو خدا کے حکم سے جبرائیل اور میکائیل آئے، تاج کو سر سے اتارا، کمربند کمر سے کھولا اور برہنہ کر دیا، اور اب عربی زبان موقوف کر کے سریانی زبان جاری کی۔ توبہ قبول ہونے کے بعد عربی زبان میں پھر باتیں کرنے لگے، پھر جنت کے درختوں کے پتوں سے بدن کو چھپانے لگے، جیسا کہ ارشاد ہے، اور شروع کیا اپنے بدنوں پر جنت کے درخت کے پتے جوڑنے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ درخت انجیر کا تھا جس سے اپنا بدن چھپا رہے تھے، اور بدحواسی کی وجہ سے ادھر ادھر بھاگنے لگے۔ چونکہ آدم علیہ السلام کا قد طویل تھا اور سر کے بال لمبے اور گھنے تھے، ایک درخت کے ساتھ الجھ گئے، کہنے لگے مجھے چھوڑو۔ درخت فوراً بول اٹھا کہ میں نہ چھوڑوں گا۔ پھر رب العزت کی طرف سے ندا آئی کہ اے آدم علیہ السلام، کیا مجھ سے بھاگتے ہو؟ آدم علیہ السلام نے عرض کی کہ اے رب، میں تجھ سے حیا کر رہا ہوں کیونکہ برہنہ ہو گیا ہوں۔ پروردگار عالم جل جلالہ نے فرمایا کہ اے آدم علیہ السلام، میں نے تم کو جنت بخش دی تھی، صرف ایک درخت سے منع کیا تھا۔ آدم علیہ السلام نے عرض کی کہ اے رب، تیری عزت کی قسم، میرے تو گمان میں بھی یہ بات آ نہ سکتی تھی کہ میں تیری قسم کھا کر کوئی جھوٹ بولوں۔ خداوند کریم نے فرمایا، اب میں تم کو زمین پر اتاروں گا، جیسا کہ فرمان ہے، کہہ دیا اتر جاؤ زمین پر، وہاں ٹھہرو، ارشاد ہے، اور تمہارے لیے زمین میں ٹھہرنے کی جگہ ہے اور فائدہ اٹھانے کی، ایک وقت تک یعنی موت تک۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام عصر سے بعد سورج کے غروب تک کی ایک ساتھ ہی میں جنت میں رہے، اور ربیع بن انس رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ 9ویں یا 10ویں ساتھ حضرت آدم علیہ السلام کا اخراج ہوا جنت سے، اور ان کے ساتھ ایک شاخ تھی جنت کی درختوں کی، اور جنت کے درخت کا تاج سر پر تھا،
اور سندی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام ہند میں اترے، آپ کے ساتھ حجر اسود بھی تھا اور جنتی درختوں کے پتے تھے جن کو ہند میں پھیلا دیا، پھر ان سے خوشبودار درخت پیدا ہو گئے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آدم علیہ السلام ہندوستان کے وہنا شہر میں اترے، پھر آدم علیہ السلام سخت پریشان تھے، تو جبرائیل علیہ السلام نے آ کر اذان دی، تو اذان میں جب آدم علیہ السلام نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام مبارک سنا تو آپ کو بڑی تسلی ہو گئی۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہوا جدہ میں اتری اور ابلیس بصرہ سے چند میل کے فاصلے پر سیستان میں پھینکا گیا، اور سانپ اصبہان میں، بعض روایت میں ہے کہ طاؤس بھی تھی جو کابل میں اتاری گئی تھی، اور آدم علیہ السلام اور بی بی ہوا کے ہاتھ گھٹنوں پر تھے اور سر جھکا ہوا تھا، اور ابلیس کی انگلیوں میں انگلیاں ڈالی ہوئی آسمان کی طرف نظر جمائی ہوئی تھی۔ پروردگار عالم جل جلالہ نے آدم علیہ السلام سے کہا کہ جب میں نے تم کو اس درخت سے منع کیا تھا تو پھر کیوں کھایا؟ حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کی، یا رب، مجھے ہوا نے مشورہ دیا تھا۔ پروردگار عالم جل جلالہ نے فرمایا کہ میں نے ہوا کو حمل کے زمانے کی سختی، دور تکلیف اور وضع حمل کے وقت کا درد و کرب اور ولادت کے وقت کی تکلیف، اور تم اور تمہارا بچہ دونوں رویا کرو گے، یہ مصیبتیں دوں گا، اور حیض کی آلودگی اور خاوند کے حکم میں رہنا اور اس کی تابعداری کرنا، پھر بی بی ہوا کا آدم علیہ السلام سے جدا ہونا اور اس گناہ کو دنیا میں مشہور کرنا، رنج و غم، محنت اور مشقت سے گزران کرنا، یہ سب ایک غلطی کی شامت میں ہے۔ پروردگار عالم جل جلالہ نے فرمایا کہ اے آدم، میں نے تجھے کہا تھا کہ شیطان تمہارا دشمن ہے، جیسا کہ فرمان ہے، ہم نے کہہ دیا کہ اے آدم، یہ تیرا اور تیری بیوی کا دشمن ہے، خیال رکھنا کہ کہیں تم دونوں کو جنت سے نکال نہ دے، پھر تم مشقت میں پڑ جاؤ گے۔ یہاں تو کھانا پینا بغیر مشقت اور محنت کے ہے، یہاں نہ بھوکے رہو گے نہ پیاسے، پھر بھوک پیاس آ جائے گی۔ ابن ابی حاتم میں ہے کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت آدم علیہ السلام گندمی رنگ کے تھے اور لمبے بالوں والے اور بڑے قد و قامت والے تھے، اور زیادہ بالوں والے اس لیے درختوں سے بال الجھ گئے تھے۔ ابن عساکر ابن عباس سے روایت ہے کہ جنت سے نکلنے کے بعد آدم علیہ السلام اس قدر گریہ وزاری کی کہ تمام بنی آدم اور گریہ کرنا حضرت داؤد کا ساتھ اس کے قریب پر، پھر بھی حضرت آدم علیہ السلام کا گریہ کرنا زیادہ ہو جائے گا۔ اور بہقی نے شعب الایمان میں بریدہ سے مرفوعاً روایت کی ہے، اگر برابر کیے جائے آنسو آدم علیہ السلام کے ساتھ تمام اولاد کے تو آدم علیہ السلام کے آنسو زیادہ ہوں گے۔ اور آدم علیہ السلام نے دنیا میں آ کر سب سے پہلے یہی کا میوہ کھایا تو پیٹ میں درد ہوا، پھر نہایت حیران ادھر ادھر پھرنے لگا اور معلوم نہ تھا کہ یہ تکلیف کیسی رفع ہوگی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے تو قضائے حاجت کا طریقہ بتایا، جب آپ کو براز میں بدبو محسوس ہوئی تو پھر اور زیادہ گریہ زاری شروع کی۔ 70 دن روتے رہے، کیونکہ جنت میں منہ کی خوشبو سے میوے ہضم ہوتے تھے۔ اس حدیث کو
ارزکی نے بیچ تاریخ مکہ اور جندی نے فضائل مکہ اور بہقی نے کتاب الدعوات میں اور بریدہ اسلمی رحمۃ اللہ علیہ نے اسناد و متعدد سے روایات کی ہے، اور عبد بن حمید ساتھ روایت ضحاک ابن عباس سے لایا کہ حضرت آدم علیہ السلام 200 برس اپنی توبہ کی فکر و غم میں رہے اور گریہ وزاری کرتے رہے۔ ایک دن کف دست اپنا پیشانی پر رکھ کر اور سرزانو پر ڈال کر رو رہے تھے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام آ گئے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی گریہ وزاری کو دیکھ کر وہ بھی رونے لگے اور آدم علیہ السلام سے کہا کہ اس قدر کیوں رو رہے ہو؟ آدم علیہ السلام نے کہا کہ آسمان کی بلندی سے مجھے زمین کی پستی میں ڈال دیا گیا اور دار مقامات سے دار زوال میں گرایا ہے، اور نعمتوں کے گھر سے نکال کر رنج اور غم میں اتارا، اور مقام جاوید سے فنا کے مقام میں لایا ہے۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے خدا کے دربار میں حضرت آدم علیہ السلام کی فریاد پہنچائی۔ پروردگار عالم جل جلالہ نے فرمایا، میری رحمت میرے غضب پر غالب ہے، تیری آواز میں نے سنی اور تیری تضرع وزاری پر رحم کیا اور تیری تقصیر سے درگزر کیا۔ بعض روایات میں ہے کہ جب آدم علیہ السلام کو زمین پر اتارا گیا تو 40 دن تک رنج و غم میں نہ کھایا نہ پیا اور گریہ وزاری میں 300 سال رہے۔ گریہ وزاری اور گناہ کے رنج و غم سے آدم علیہ السلام کا رنگ مبارک سیاہ ہو گیا تھا، تو پروردگار عالم جل جلالہ نے یہ کلمات تسلیم کرائے۔ ارشاد خداوندی ہے، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اے ہمارے رب، ہم نے ظلم کیا اپنے نفسوں پر، اگر تو نہ بخشے ہم کو اور رحم نہ کرے ہم پر، ضرور ہو جائیں گے ہم خسارے والوں میں سے۔ طبرانی، حاکم اور بہقی نے حضرت امیر المومنین عمر ابن خطاب سے روایت نقل کی ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آدم علیہ السلام سے جب گناہ سرزد ہوا، پھر عتاب الہی نازل ہوا تو یہ ہوا توبہ قبول ہونے میں حیران تھے کہ اتنے میں انہیں یاد آ گیا کہ جس وقت خدا نے ان کو پیدا کیا تو اس وقت اپنا سر عرش عظیم کی طرف اٹھایا تو وہاں لکھا ہوا دیکھا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ یہ معلوم کر لیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بڑے درجے والا ہوگا جس کا نام خدا کے نام کے ساتھ لکھا ہوا ہے، اس لیے عرض کیا، یعنی الہی مجھے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لحاظ سے بخش دے۔ خدا تعالی جل جلالہ نے فرمایا کہ میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لحاظ سے بخش دیا۔ پھر فرمایا، تجھے کیا معلوم ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کیا، میں نے پیدا ہونے کے بعد عرش عظیم پر تیرے نام کے ساتھ یہ نام دیکھا تھا۔ پروردگار عالم جل جلالہ نے فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تیری اولاد میں آخری نبی ہے۔ اور طبرانی نے معجم اوسط میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت نقل کی ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آدم علیہ السلام توبے کے وقت کعبہ مکرمہ کے سامنے کھڑے ہوئے، پھر 2 رکعت نماز پڑھی، پھر دعا کی تو پروردگار عالم جل جلالہ نے توبہ قبول کی۔ توبہ قبول ہونے پر حضرت آدم علیہ السلام عرفات میں آئے اور بی بی حوا بھی جدہ سے عرفات پہنچی۔ دونوں کی توبہ قبول ہوئی۔ گناہ کی وجہ سے اور رنج و غم و آہ و زاری کی وجہ سے رنگ سیاہ ہو گئے تھے، ایک دوسرے کی پہچان نہ تھی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے تعارف کرایا، اس لیے اس میدان کا نام عرفات مشہور ہوا۔ توبے کی قبولیت کے بعد آدم علیہ السلام نے دعا کی کہ الہی ابلیس اور میرے درمیان عداوت محکم ہو گئی
تو میری اور میری اولاد کی اعانت فرما، ورنہ ہماری قدرت مقابلے کی نہیں۔ حق تعالیٰ نے فرمایا تیرے اولاد جب پیدا ہوتی جائے گی اس کے ساتھ ایک فرشتہ اپنے فرشتوں سے مقرر کریں گے تاکہ اس کو وسوسہ دشمن سے منع کرے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کی کہ یا خدایا اس سے زیادہ اعانت چاہتا ہوں۔ حق تعالیٰ نے فرمایا کہ توبے کا دروازہ تیری اولاد کے واسطے کھلا رہے گا، جب تک روح بدن میں ہے توبہ قبول ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کیا اب مجھ کو کفایت ہونی۔ پھر جبرائیل علیہ السلام نے پکارا کہ اے زمین کے جانور، حق تعالیٰ جل جلالہ نے تم پر ایک خلیفہ بھیجا ہے، اس کی اطاعت اور فرما برداری کرو۔ پھر دریا کے جانوروں نے اپنے اپنے سر دریا سے نکالے اور خشکی کے جانور آ کر حضرت آدم علیہ السلام کے گرد جمع ہو گئے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے ان کے سروں پر پیٹھوں پر ہاتھ پھیرا تو وہ گھروں میں رہنے والے ہو گئے، جیسا گائے، بکری، گھوڑا، اونٹ، بیل، کتا، بلی وغیرہ جو آپ کے ہاتھ پھیرنے سے محروم رہ گئے وہ وحشی ہو گئے جو جنگلات میں رہتے ہیں۔